کس طرح سے اس سے آسان دین کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آسان ہے؟ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان چڑیا کی طرح ہوتا ہے، اس کے دو پر ہیں، ایک خوف ہے اور ایک ہوپ ہے. اگر ایک پر بھی کٹ جائے گا نا وہ چڑیا اور نہیں پائے گی. تو ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا، ہوپ بہت زیادہ ہے بٹ خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف اور رحمت کے بیچ میں ہوتا ہے مسلمان. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی بات ہے. لوگ کچھ یوتھ میں ہی کچھ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ پڑتا جا رہا ہے، لیو ان کا کنسیپٹ پڑتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے کیا سجیسٹڈ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے شادی واجب ہے، فرض ہے، کچھ لوگوں کے لیے مباح ہے، کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے. یوتھ کا بڑا کام کرتا ہے ایڈکشنز پہ، چاہے وہ ڈرگس کی ہیں، چاہے وہ پورن ایڈکشن ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید ماسٹربیٹ پہ بھی. کچھ ایسا بتائیں گے کہ یہ 2 4 5 6 ٹپس ہیں، اس کے اوپر عمل کرو تو اس سے نکل جاؤ گے؟ جب تنہائی اور موبائل فون اکٹھا ہو جاتا ہے نا اور بندے میں رب کا خوف نہیں ہے، اس کے لیے گناہ کرنا انیویٹیبل ہے، لازمی ہوتا ہے پھر گناہ. اصل مراقبہ نفس یہ ہے کہ ان اللہ معہ حیث کان، انسان جہاں بھی ہے اس کو پتا ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. گناہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیں گے اور پھر اس پہ گناہ کیے جاتے ہیں. اس اسکول آف تھاٹ پہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونا اس کی صفت ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے. کیا کسی فرقے پہ ہونا چاہیے؟ کیا کوئی فرقہ ٹھیک ہے یا ہمیں مسلمان ہونا چاہیے؟ ہم نے دنیا کمائی، ہم دنیا گھومے، ہمیں ہر چیز آئی، ہم نے ایرتھل دیکھا، ہم نے سیزنز دیکھے، ہم نے پب جی فورٹ نائٹ کھیلی، نہیں پڑھا تو دین نہیں پڑھا. دین کے ساتھ ہم نے پرایوں والا سلوک کیا ہے، اس لیے دین پرایا ہو گیا ہے. تو یہ مولویوں کو میں سمجھتا ہوں بلیم نہیں کرنا چاہیے. شیطان حملہ کرتا ہوگا آپ پہ، انسان ہے ذرا سب پہ کرتا ہوگا. کبھی واپس پلٹنے کو دل کیا؟ اگر جو شخص دین پہ چڑھنا چاہتا ہے نا اور وہ قرآن کو دن میں آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں دے رہا، وہ جھوٹا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ابن جلیل بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ. بھائی جان بہت شکریہ آپ کا، اتنے بزی اسکیجول میں اور اتنی ٹریولنگ میں آپ نے ٹائم دیا. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ آپ کی سٹوری ماشاء اللہ اتنے لوگ جانتے ہیں، ہم اس کو ریپیٹ پہ لے کے جائیں گے تو شاید وہ آج ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں، ہمارے یوتھ کو سکھائیں، کیونکہ ایک سکسیس سٹوری ماشاء اللہ جو سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ آج دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی طرف آئے ہیں. یہی میں پہلے سب سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے، سننے میں بڑا وہ روایتی سا سوال لگتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا خیال ہے، کیسے آئے گی اسلام کی طرف، کیسے آئے گی دین کی طرف جب اس کو اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیا گیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اب آ کے مجھے 34 سال کی عمر میں میری غلطی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، میری نماز ہو جائے گی. اور بہت سے لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی کہ آپ نے فرض پڑھ لیے تو آپ، اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز ہیں جس میں ہمیں اتنا بڑھا کے پریشان کر کے جو ہے وہ کیا. کس طرح سے اس سے آسان دین کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آسان ہے؟ اصل میں نا یوتھ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہماری جنریشن ہے نا اور ہمارے سے پہلے جو ملینیلز ہیں یا جنریشن زی ہے، ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے. وہ یہ کہ دیکھیں آپ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے دادا صاحب یا والد صاحب کے ایرا تک دیکھ لیں، لائف سٹائل پیٹرنز بالکل سیم تھے. سفر گھوڑوں پہ ہے، اونٹ پہ ہے، گدھے پہ ہے، کھانے کے لیے شکار کرنا، یہ ایکسپائزی سارا. اس کے بعد نا یہ بھی پچھلے آپ سمجھ لیں 100 سال میں یہ دنیا بہت بدل گئی ہے. پہلے تھا کہ آپ اپنے بڑوں سے، آپ کے مینٹورز ہوتے تھے، آپ ان سے سیکھتے تھے، ان سے ایکسپیرینس حاصل کرتے تھے، ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی. اب جو یوتھ جس طرح سے ٹیکنالوجی میں آگے ہے، پیرنٹس تو ایسے انگلی پہ فون چلانا بھی نہیں آ رہا ہوتا ان کو، تو ایک تو جنریشن گیپ بھی بڑھ گیا اور ٹیکنالوجیکل گیپ بھی بڑھ گیا. ناؤ دا یو تھنکس وی نو فار مور دین واٹ دے نو، ٹھیک ہے، وچ از فیکٹ ایز ویل. کچھ نہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے، ایکسپیرینس ان کے پاس زیادہ ہے، نالج ان کے پاس زیادہ ہے، اور ٹیکنالوجی کا بات کر رہا ہوں. اور پھر اس سارے معاملے میں جب گورے آئے، گورے نے مدرسے کو الگ کیا اور اسکولس کو الگ کیا، تو یہ کہا کہ یہ لوگ دین پڑھیں گے اور یہ دنیا پڑھیں گے. یہ کیونکہ کرسچینٹی یہ کانسیپٹ تھا نا ان کے ہاں تھا کہ پریسٹ ہیں یا پوپ ہیں، وہ اگر تو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یعنی دا سکسیس ان دس دنیا از اپوزٹ ٹو دا سکسیس آف دا آخرہ. ٹھیک ہے، کہ اسلام ایسا نہیں ہے. ایک عالم دین، ایک مولانا صاحب کین بی اے ویری گڈ انٹرپرینور ایز ویل اینڈ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے برے ایکسپیرینسز تھے پاسٹ کے، تو انہوں نے نا مدرسے کو الگ کیا اور کہا کہ یہ دینی خدمت کریں گے اور یہ دنیا خدمت کریں گے. اور ہوا یہ کہ پھر
کلونیلائزیشن کی ممالک لائنیں کھینچ کے کہا کہ تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو ان ناموں سے, ٹھیک ہے. تو ہر بندہ اپنی قوم اپنے ملک کے بارے میں بڑا پیشنیٹ ہوتا ہے. جو گورے نے کھینچی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان ناموں سے آئیڈینٹیفائی کرو. ہوا یہ کہ جب پھر یہ کیپٹلزم آیا اور ہائپر کنزیومرزم آیا ہمارے پوری دنیا میں, 9 to 5 جابز آ گئیں, تو ابھی جو پہلے تھا نا سلیوز ہوا کرتے تھے جی, وہ ختم نہیں ہوئے. اب کارپوریٹ سلیوری آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب پہلے ہتھ کنڈیاں وغیرہ تھے, اب جو ہے نا یہ فونز آ گئے ہیں, تو وہ چل رہی ہے. سلیوری کی فارم بدل گئی ہے. اب تھوڑی سی ایڈوانس فارم ہے کہ لوگ جان بوجھ کے سلیو بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ جان بوجھ کے بزی ہونا چاہتے ہیں. تو 9 to 5 لوگوں نے کمانا شروع کر دیا اور بچوں کو بھیج دیا تعلیم کے لیے اسکولز میں. پیرنٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسکول تربیت بھی کرے گا. اسکول نے کہا کہ ہمارا کام تو کیمسٹری, میتھ, بایو, فائنانس, الجبرا, جیومیٹری پڑھانا ہے, تربیت کا ہمارا نہیں ہے. تو جب یوز ہے نا یہ والی, یہ ایک ڈائلیما کا شکار ہو گئے بیسکلی. ان کو مینٹورز نہیں ملے. یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. ہیومنز فالو ہرڈ مینٹیلٹی اینڈ شیپ مینٹیلٹی, ٹھیک ہے. وی ٹینڈ ٹو ہیو رول ماڈلس. ہم رول ماڈلنگ پہ چلتے ہیں, ہم سے بڑا ہم کچھ سیکھیں. مینٹورز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب یوتھ کو رول ماڈلز نہیں ملے تو پھر انہوں نے ہالی ووڈ, بالی ووڈ ان کو ملا, اپنے سینئرز کو رول ماڈل بنا لیا. سینئرز ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تو بالغ ہوگا تو کیا کرے گا, ٹھیک ہے. پیرنٹس نے تو گائیڈ کرنے چھوڑ دیا, حالانکہ پہلے کام پیرنٹس کا تھا. تو وہ دوست بتائیں اچھا تو ایسے تیرے ساتھ یہ ہوگا, تیرے ساتھ یہ ہوگا, اور وہ الٹی سیدھی جو ہے نا وہ کبھی کسی کو پورن ایڈکشن پہ لگا دیا, کبھی ماسٹربیشن پہ کسی پہ لگا دیا. اس طرح کے حالات انفارچونیٹلی ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تباہی ہے یہ بہت عرصے کی ہے, اور اس کی جو اصلاح ہے وہ آئی تھنک بلڈنگ ٹوٹتے ہوئے تو 1 منٹ لگتا ہے, لیکن بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. تو جنریشنز کی چینج کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے. جیسے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب آئے 10,000 قرآن انسٹیٹیوٹس بنائے, اور ان کے بعد 10 سال انتظار کیا, اور پھر ان کو لوگوں کو ٹرین کیا, اور پھر جب وہ دابق اور اماک کے پہاڑیوں پہ گئے اور اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کے دین کون مدد کرے گا, پھر 2,30,000 سولجرز نکلے. اور کمال اتاتورک نے اس کے ایگزیکٹلی وہی کام کیا, اسکولز لبرل کر دیے, سیکولر کر دیے, تاکہ قوم کو برباد کر دیا. تو when our schools become secular and liberal, our countries become secular and liberal. تو یہ بڑا ٹائم لگا ہے ان چیزوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس لانے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 1-2 لیکچرز ان کو سنا کے کوئی امام بخاری بن جائیں گے. یہ ہمیں تھوڑا سا ان سے رحم کے ساتھ چلنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. میں جتنے بھی ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں, ان میں جو دین کی تڑپ ہے, دین کی بات سننے کی اور سمجھنے کی, یا یقین جانیں میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, ہم تو روزانہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں, تھاؤزنڈس آف یوتھ ہوتی ہے. جو لائنیں پہلے ناچنے گانے والوں کی لگا کرتی تھی نا, اب وہ الحمدللہ دین کے لیکچر سننے کی لگنا شروع ہو گئی ہے. تو یوتھ اپنے رول ماڈلز بدل رہی ہے, اور بدل چکی ہے الحمدللہ. یہ بہت بڑا چینج ہے, کیونکہ مولوی واز آلویز ایک بیکورڈ, ایک لوزر سمجھا جاتا تھا. تو الحمدللہ اسلام کا پرسیپشن, یعنی مولوی از اکول ٹو بینگ اے لوزر, اس پہ بلینز آف ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں. یا اسلامک ٹیررزم پہ, اسلام کے ساتھ ٹیررزم کا نام جوڑنے کے لیے بلینز آف ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اس میں ایک یوتھ کلب کا بھی چھوٹا موٹا کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں یوتھ اپنے رول ماڈل چینج کر رہی ہے, اور اب دین سے محبت کرنا شروع کر رہی ہے الحمدللہ. چلیں, یہ سب سے اچھی بات جو مجھے لگ رہی ہے اس میں الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی اگر نہ بھی ہو رہا ہوتا تو ہمیں نا امید نہیں ہونا, لیکن یہ سفر واپسی کا شروع ہو چکا ہے. بالکل ایسے. اس کے ریزلٹس ٹھیک ہے دیر سے آ جائیں, کوئی نہیں. اور پاکستانی یوتھ میں تو ویسی بہت انرجی ہے, اس کا انتھوزیازم, انرجی دیکھیں آپ پاکستان انڈیا کے میچ میں آپ دیکھ لیں, آپ چاند رات پہ آپ دیکھ لیں, آپ ہیلووین پہ دیکھ لیں, لیکن اس انرجی کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ویلیاں کر رہے ہیں, پٹاخے مار رہے ہیں, فضول سے حرکتیں کر رہے ہیں. اگر ہم اس یوتھ کو ڈائریکشن دے دینا, آپ یقین جانا یہ دنیا کو رول کریں گے انشاءاللہ. میں دبئی میں تھا, میں قطر میں تھا, دنیا کے ٹاپ کے انسٹیٹیوٹس پاکستانی چلا رہے ہیں, بڑے بڑے ادارے پاکستانی چلا رہے ہیں, لیکن یہاں سے باہر جا کے کاش وہ پاکستان میں رہ کے اپنی دھرتی کا خیال رکھتے اور یہاں پہ کام کرتے تو بہت بہتر ہوتا. یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں اب یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ اور سامنے آ رہا ہے, فیس کرنے کو مل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ کچھ یوتھ میں ہی کچھ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں. پھر شادیاں بڑی دیر سے ہو رہی ہیں, سسٹم اتنا ایسا ہے کہ پہلے آپ نے ایک
سرٹن لیول تک پڑھائی کرنی ہے, پھر نوکری کے بعد اسٹیبلٹی, اور اس کے بعد کہیں جا کے آپ 30-32 میں جا کے کہیں شادی کر رہے ہیں, جو عمومی طور پہ آ رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے, لیو ان کا کنسیپٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے کیا سجیسٹڈ کیا ہے؟ بڑی ارلی ایج میں اگر شادی کر دی جائے ہو سکتا ہے کامیابی اس کے اندر, اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کرتے ہیں تو پھر وہ ظاہر اپنا رزق لے کے آتی ہے خاتون, اس کا پرچار کریں, کس طرح سے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ دین تو ہمارا کہتا ہے کہ یوتھ کی جلدی شادی کرنی چاہیے, جب کچھ بالغ ہو جائے. ہمارا دین بڑا کلیئر ہے کہ اس کی شادی جلدی کر دو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں نا دیکھنا چاہیے. ایسے کچھ لوگوں کے لیے شادی واجب ہے, فرض ہے, کچھ لوگوں کے لیے مباح ہے, مستحب ہے, یعنی کر لے تو اچھی بات ہے. کچھ لوگوں کے لیے مکروہ ہے, کچھ لوگوں کے لیے مباح ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے, ٹھیک ہے. ایک انسان جو کہ گناہوں میں پڑ رہا ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ یا ایک رسپانسبل بندہ ہے, بٹ وہ شادی نہیں کر رہا, اس پہ تو واجب ہے شادی کرے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور اپنی فزیکل نیڈس کو ٹھیک ڈائریکشن میں کرنے کے لیے رسپانسبل ہے, وہ ایک عورت کو گھر کو سنبھال لے گا. مستحب مینز ریکمینڈیڈ وہ ان کے لیے ہے جو ابھی مطلب اپنا ارننگ بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اسٹڈیز کمپلیٹ ہو رہی ہیں ان کی, تو وہ بہت ریکمینڈیڈ ہے کہ ابھی کر لیں. مکروہ ان کے لیے ہے جو کہ فار ایگزامپل کسی مشن میں لگے پڑے ہیں, کسی ٹاسک میں ہے, اور ان کا ٹاسک از فار گریٹر دین دا میرج اٹ سیلف, ٹھیک ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے انہوں نے شادی کبھی نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. ہاں اس ٹائم پہ جہاد تھا اور لونڈیاں تھیں اور وہ سارا معاملہ تھا, لیکن ناؤ گاٹ میرڈ. تو مکروہ اس کے لیے جو تھوڑا سا جس کو اینگر ایشوز ہیں, جس کے مسائل ہیں, جو خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا, گھر میں آتے ہی پینٹ وہاں پھینکتے ہیں, شرٹ وہاں پھینکتے ہیں, لیٹ سو رہا ہے, صبح لیٹ اٹھ رہا ہے, گیمنگ میں انوالوڈ ہے یا کسی قسم کے ڈرگز میں انوالوڈ ہے, تو اٹس جو ہے نا مکروہ فار ہیم ٹو گیٹ میرڈ, کیونکہ جب تک اپنے اصلاح نہیں کرو گے, اپنا کو بہتر نہیں کرو گے. اور حرام اس بندے کے لیے شادی کرنا جو تو ایڈکٹ ہے کسی برے گناہ کا یا برے ڈرگ کا, سوری میں کہنا چاہتا ہوں برے ڈرگ کا, جو کہ مارتا پیٹتا ہے, ابیوزر ہے, فزیکل ابیوز کرتا ہے, ماں باپ کو بھی کر رہا ہے, تو اس کی بندہ پکڑ کے شادی کر دے, وہ تو اس کو بھی ایسی تیسی پھیر دے گا, ٹھیک ہے. تو ہر ون سولوشن یا ون سائز فٹس آل یہ تو سب پہ نہیں ہے, لیکن جنرلی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ریزن شادی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ڈیزائرز پیدا کیے ہیں, اور ہمارے جو ہیومنسٹک انیٹ ڈیزائرز ہیں ان میں سے ایک ہے ٹو ہیو اے پارٹنر. اب وہ جوان ہو گیا ہے, وہ بالغ ہو گیا ہے, اور ہم اس کو حرام سے منع کر رہے ہیں, حلال کی آپشن بھی نہیں دے رہے. تو جب پیچھے سے دریا آ رہا ہو اور بند کر دیا جائے, پھر وہ دریا شہر میں پھیل جائے گا نا. تو جب حلال کے دروازے بند کر دیے جائیں اور حرام بہت زیادہ آ رہا ہو, تو وہ پھر جو ہے نا وہ حرام کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی بڑی اس میں خیر دونوں کی طرف سے, اچھا میں سمجھتا ہوں کہ میچور بندے کو جو ہے نا وہ شادی کرنی چاہیے, اور میچورٹی ڈزنٹ کم ود ایج. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 17 سال میچور ہو جاتے ہیں, اور کچھ 40 سال کے بعد بھی ابھی تک امیچور ہوتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو میچورٹی یعنی ایک بندہ, ایک لڑکا 17 سال کا ہے, اس کو وہ گھر صبح اٹھتے ہی اپنا بیڈ بناتا ہے, وہ مینیجڈ ہے, اپنا ٹائم مینیج کرتا ہے, ٹائملی جگہ پہنچتا ہے, پڑھ رہا ہے, کمانے کی جستجو کر رہا ہے, اسکل سیکھ رہا ہے, گھر آتا ہے, گھر میں کام شام میں انوالو ہوتا ہے, پلمبر لے کے آتا ہے, الیکٹریشین لے کے آتا ہے, بچی کا ٹائر پنچر لگواتا ہے گاڑی کا, ہیلپ کر رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ رسپانسبل ہے. تو یوتھ کے لیے میسج یہ ہے کہ رسپانسبلٹی شو کریں ماں باپ کے سامنے, ماں کے پاؤں دبائیں, ابا جی کو ٹائم دیں. آپ سارا دن پب جی کھیلتے رہیں, فورٹ نائٹ کھیلتے رہیں, موویز دیکھتے رہیں, رات کو لیٹ جاتے ہیں, اور پھر اماں جی شادی کریں میری, وہ کس منہ سے شادی کریں گے؟ ابھی آپ خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو. تو یوتھ کو میں سمجھتا ہوں رسپانسبل ہو کے دکھانا پڑے گا. اور اس کے ساتھ پیرنٹس کو بھی ایک میسج ہے, یہ ہے کہ اکثر تو لڑکوں کی یعنی بڑی بہنیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر ایک لڑکی چلی گئی اور ایک آ گئی, بگ ڈفرینس, یا ایک لڑکی ایکسٹرا بھی آ گئی, بڑی بہن نہیں بھی ہے, تو ایک لڑکی آ رہی ہے نا, کون سا کوئی پتہ نہیں طوفان آ رہا ہے. انشاءاللہ شروع میں آپ سپورٹ کریں. اور پھر میں نے دیکھا ہے, میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں یہاں پہ, جو انڈر لائن اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے, جو شخص جس پہ اوپر برڈن اور رسپانسبلٹی آتی ہے نا, وہ لائف میں جلدی میچور ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ جلدی میچور ہو, ون آف دا ویز از, یعنی ان کو بزنس بھی کرائیں, ان کو اسکلز بھی سکھائیں, ان کو فائنینشلی برڈن ڈالیں, اور ان کو شادی بھی کریں. دے ول ارن کوئکلی. خاتون بھی رزق لے کے آتی ہے اپنا, نکاح کرنا رزق کا ایک سبب ہے, دروازے کھولتا ہے, اور وہ لڑکا بھی وہ
17 سال 18 سال کے ایج میں بھی وہ گڈو پپو ببلو نہیں رہے گا, وہ میچور ہو جائے گا. تو میں نے دیکھا لائف میں وہ لوگ سکسیزفل رہتے ہیں, جلدی شادیاں کر لیتے ہیں, اینڈ دے آر میچور ان بزنس ایز ویل اینڈ لائف ایز ویل. اچھا, میں نے نا کچھ 30 سیکنڈ آپ کی گفتگو نہیں سنی. وہ 30 سیکنڈ وہ تھے جب آپ نے کہا کہ 40 سال کے بابے بھی جو ہیں, میں نے کہا یار میرے تو 2 سال رہ گئے ہیں, ہم بابا اپنے آپ کو بابا بنا لیں اب ہم جو ہے وہ. میں اس میں 30 سیکنڈ پھنسا, پھر میں واپس آیا, میں نے کہا اچھا میں سنتا ہوں, پھر پوچھتا ہوں کہ ایسے نہ کریں, ہم نے تو سنا تھا کہ 40 میں جوانی آتی ہے. 40 میں سے آئیڈیلی قرآن میں 40 میں جو ہے نا پیک ہٹ ہوتی ہے انسان کی. مطلب ٹھیک ہے نا, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ 40 سال کے جو ہے نا, یعنی ابھی تک جو لوگ شادی بابا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یوتھ کا بڑا کام کرتا ہے ایڈکشنز پہ, چاہے وہ ڈرگس کی ہیں, چاہے وہ پورن ایڈکشن ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید ماسٹربیٹ پہ بھی. کچھ ایسا بتائیں گے کہ جس سے یہ سننے والے جو ہے, کیونکہ یہ ایسا ایک ٹاپک ہے جس پہ بہت سے لوگ تو بات ہی نہیں کرتے ہوں گے نا, وہ شاید چھوڑنا بھی چاہتے ہوں, پھر بھی کہتے ہوں یار یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, کیا کرے گا. تو کچھ ایسا آپ بتا سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں کہ یہ 2 4 5 6 ٹپس ہیں, اس کے اوپر عمل کرو تو اس سے نکل جاؤ گے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوری مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پاسبل ہے ابھی بتانا یا نہیں. میں نے پورا ایک لیکچر ہے, یہ پورا لمبا ہے, ہم نے اس پہ لیکچرز دیے ہوئے ہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف پورن ایڈکشن پہ, ٹھیک ہے, اور ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائرز کو کیسے کم کرنا ہوتا ہے, تو میں نے اس پہ دیے ہوئے ہیں. بالکل لیکن اگر سمرائز کیا جائے تو حق تو ادا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, پورنوگرافی کا اور ماسٹربیشن کا یا پورن ایڈکس کا مسئلہ. یہ تقریباً ابھی تو ہر گھر میں آ چکا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مساجد میں بھی ممبروں پہ بات ہونی چاہیے اس کے حوالے سے, فیملی سسٹم سے بات ہونی چاہیے, اپنے ان ایڈکشن سے نکلنے کی مینٹل ہیلتھ سے بات ہونی چاہیے. مساجد ابھی صرف کیوں یعنی فقہی مسائل بات کر رہی ہیں, ان ٹاپکس سے بات ہونی چاہیے, اور کچھ مساجد ہیں الحمد للہ بات کرنا شروع کر دیا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز انیویٹیبل ہے, جب تنہائی اور موبائل فون اکٹھا ہو جاتا ہے نا, اور بندے میں رب کا خوف نہیں ہے, اس کے لیے گناہ کرنا انیویٹیبل ہے, لازمی ہوتا ہے پھر گناہ. اگر بندے کا خوف نہیں ہے تو یا تو وہ تنہا نہ ہو, اور اگر موبائل فون پاس ہے تو وہ یعنی تنہائی میں نہ جائے, اور اگر تنہائی میں ہے تو موبائل فون پاس نہ رکھے. بالکل صحیح. اس کو یہ ان کو نا یہ مٹی کا تیل اور آگ ہے, ٹھیک ہے, ان کو دور رکھیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے جو اصل کور ہے نا, جو انسان کو پورن ایڈکشن سے نکالتی ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں جو ضربے مارنا ہے, یہ ساری ٹوپی ڈرامہ ہے. اصل مراقبہ نفس یہ ہے کہ ان اللہ معہ حیث کان, انسان جہاں بھی ہے اس کو پتہ ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مجھے کہیں تو ہاں بھی یار یہ روم میں وہاں چلے جائیں, آپ کپڑے چینج کر لیں. کپڑے میں روم میں آتا ہوں دیکھتا ہوں کیمرہ لگے ہوئے ہیں, میں کبھی کپڑے چینج وہاں پہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو جب انسان کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اور سبحان اللہ, یعنی گناہ کرنا تو ہے ہی ہے, لیکن لوگوں سے ڈر جانا, بٹ رب سے نہ ڈرنا گناہ کے دوران, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. مجھے بات بتا رہے تھے بھائی وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ میں لیپ ٹاپ پہ گناہ کر رہا تھا, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, دروازے بند تھے, میں بڑا سیکیور تھا, بڑا خود سیکیور محسوس کر رہا تھا. گناہ کے دوران کیا ہوا کہ میرا دروازہ کھل گیا کمرے کا, میں چھلانگ مار کے اٹھ گیا, میں تو پکڑا گیا, یہ کون آ گیا, کہاں سے آ گیا؟ میری پالتو بلی تھی وہ. کہتے ہیں میرا دل تیز ہارٹ بیٹ تھی اللہ, اور میرے پسینے نکلے ہوئے تھے, اور میں نے دیکھا کہ یہ بلی ہے میرے گھر کی. کہتے ہیں میں تو پہلے تو میں نے کہا بچ گئے, نہیں پکڑے گئے. پھر کہتے مجھے خیال آیا کہ میں ایک بلی سے ڈر گیا, بٹ خالق الکائنات, اللہ اکبر, مالک الملک, ذوالجلال والاکرام, جس کے ہاتھ میری جان ہے, قبر میں میرا سہارا وہ ہوگا, حشر میں وہ ہوگا, کوئی اور سہارا نہیں ہوگا, وہ مجھے دیکھ رہا تھا, میں نہیں ڈرا اسے. تو یہ جو ہے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اور اللہ کا تعارف ہونا. دیکھیں آپ ایئر پلین میں بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کو نہیں پتا کون بیٹھا ہوا ہے, آپ انڈیفرنٹ ہوتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم. ساتھ والا بندے سے گپ شپ ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے میں تو جی پرائم منسٹر آف فلاں کنٹری ہوں جی. آپ چونک جاتے ہیں, آپ تھوڑا سا اٹینشن, اچھا کچھ سیکھنے کو ملے گا, کوئی بات کرنے کو ملے گا, تعارف بنے گا, انسان فوراً سے نا. جیسے مولانا صاحب واقعہ بتایا تھے, کہتے ہیں ہم ایک آفس گئے, ایس پی صاحب سے ملاقات تھی, تو ڈی ایس پی اور مولانا صاحب ساتھ تھے. تو کہتے ہیں ہم گئے تو وہ نا شارٹ کٹ سے گئے پچھلے دروازے سے, تو وہ ایک ٹھلا بیٹھا ہوا تھا. ہم کہتے ہیں جی سر جی اوپر سے آئے. انہوں نے کہا
ہمارا ملاقات ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, پارکنگ کر لیے تو جانے دو, تو انہیں سمجھ کوئی نہیں آئی, اوپر سے آئے, پلیز جانے دیں, ویٹ کریں ٹائم, کہتے ہیں اتو آؤ جی اتو آؤ. جب اس نے کہا نا میں ڈی ایس پی فلاں فلاں ہوں اور نے کہا میں فلاں فلاں عالم دین ہوں, فوراً سے کھڑا ہوا سلوٹ مارا. مولانا صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا, ملاقات کر لی ایس پی صاحب سے, واپس آیا, کہتے ہیں میں سوچا تھا اس بندے کے مزاج میں ایسے سے ایسے کیسے ہو گیا وہ تعارف سے. تو رب کہ جب انسان کو تعارف نہیں ہوتا نا پھر ویسے ہوتا ہے. قرآن کا حکم, حدیث میں کیا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. جب رب کا تعارف ہوتا ہے نا کہ رب میرا ہے کون, پھر سمجھنا مات ہونا یا رب, پھر نافرمانی نہیں ہوتی. رب کا تعارف اصل چیز ہے. واہ واہ. اچھا یہ بتائیے گا تھوڑا سا, میں جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کل نا بڑا یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار 2-3 چیزیں کہ گناہ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیں گے, اور پھر اس پہ گناہ کیے جاتے ہیں. معافی بھی شاید مانگنے والے مانگتے ہوں گے, ہم بھی شاید ایسا کرتے ہوں گے, کوئی بھی ہے, اور معاف کر دیے جائیں گے اینڈ پہ, ہمیں بخش دیا جائے گا, اور مسلمان نے تو جانا ہی جنت میں ہے, اپنے حصے کا وہ جو اس کو عذاب ملے گا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, اس کے بعد اس نے جنت میں جانا ہے. اس اسکول آف تھاٹ پہ کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے یہ. بالکل سنا ہے, بالکل سنا ہے. میں خود اسی اسکول آف تھاٹ پہ تھا جب میں دور جاہلیت میں تھا. ٹھیک ہے, یہ شیطان کا وسوسہ اور کیا ہے, یہ شیطان کی چال اور کیا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونا اس کی صفت ہے, اس کی کمزوری نہیں ہے. واہ. ان لوگوں کے لیے ہے کہ تم اگر بھول گئے تھے, پھسل گئے تھے, اب بھی واپس آ سکتے ہو, اب بھی دروازہ کھولا, آ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ پلان کرنا, پارٹی پہ جانا, ڈرگز کرنا, زنا کرنا, شراب ربا لینا, وہ جی اللہ بڑا غفور, اللہ معاف کر دے گا. وہ کمزور تھوڑی ہے, وہ یہ گناہوں کا دروازہ تھوڑی ہے رحمان رحیم ہونا. یہ تو ایک صفت تھی کہ بھول گئے تھے, نہیں پتہ چلا, واپس آ سکتے ہو. دیر از آلویز اے ٹرننگ بیک. لیکن جی اللہ کی کمزوری سمجھنا اس چیز کو, یہ بغاوت ہے. یاد رکھیں ان لوگوں کے لیے یہ بھی اللہ کی صفت ہے شدید العقاب. ان بطش ربک لشدید, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یس نو ڈاؤٹ اللہ کی رحمت پہ بڑی امید ہے, لیکن ایک مسلمان ایسے نہیں رحمت رحمت رحمت, اللہ کا خوف اور رحمت کے بیچ میں ہوتا ہے مسلمان. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے بیچ کی بات ہے. تو ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان نا چڑیا کی طرح ہوتا ہے, اس کے 2 پر ہیں, ایک خوف ہے اور ایک ہوپ ہے. اگر ایک پر بھی کٹ جائے گا نا وہ چڑیا اور نہیں پائے گی. تو ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے کہ ہوپ بہت زیادہ ہے بٹ خوف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ میں اگر پکڑا گیا پھر. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ, خطا اور گناہ میں ایک فرق ہے. خطا از مطلب میں اگر چل رہا ہوں نا کسی پل پہ, کیچڑ ہے, سلپ ہو گیا, اوہ سیدھا ہو گیا, خطا ہو گئی. میں جا رہا ہوں کسی کو دل چاہ دیکھنے کا, ایسے دیکھ لی, استغفر اللہ, تو کیا کر رہے ہیں, استغفر اللہ, خدا کا نام لے یار, اللہ دیکھ رہا ہے, توبہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. غصہ آیا کسی کو, منہ سے کچھ نکل گیا, استغفر اللہ یار ابھی کیا ہو گیا مجھ سے, سوری یار معاف کر دینا. یہ خطا ہو جاتا ہے. گناہ یہ ہے کہ جانی بات سن, اس دن پلاننگ کرتے ہیں, اس دن ملتے ہیں, لڑکیاں بھی بلا لینا, فلاں کانسرٹ پہ جائیں گے, ٹکٹ لے لے ذرا پارٹی کریں گے. یہ پلاننگ اور پلاٹنگ جو ہے نا, یہ جرت ہے. اللہ تعالیٰ کو جرت نہیں پسند. میں آپ کو بریفلی بتاؤں, کچھ مائنر سنز ایسے ہوتے ہیں, یعنی تقریباً سارے مائنر سنز, ان کے ساتھ 5 چیزیں ملیں نا, 5 چیزیں, تو وہ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتے, وہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اوکے. ایک چیز ہے ان کو حقیر جاننا, استحقار جسے بولتے ہیں کہ چھوٹا سا تو گناہ ہے, مجھے اللہ اس جہنم میں ڈالے گا. جس کے یہ الفاظ ہیں نا کہ چھوٹا سا تو گناہ ہے, وہ فلاں فلاں, تو میں 1 نماز نہیں پڑھا, وہ 3 نمازیں نہیں پڑھا, یہ وہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا. تو حقیر جاننے سے نا گناہ بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اصرار کرنے سے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ صغیر نہیں رہتا, کبیرہ ہو جاتا ہے, اور کبیرہ گناہ استغفار کرنے سے کبیرہ نہیں رہتا, وہ معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اصرار, تو اصرار. تیسری چیز ہے الجہار, اس کو دوستوں کو بتا دینا, بات سن تیرے بھائی نے یہ کیا, ہم نے تو فلاں جگہ آتی ہے, سیلفی لے کے لگا دینا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے جو لوگ اپنے گناہوں کو بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, اور پھر یہ اگلے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں لالے تیرے بھائی نے تو یہ کام کیا ہے, رسپیکٹ کے لیے, کولنس شو کرنے کے لیے, میں تو بڑا کول ہوں, میں تو دبئی جاتا ہوں پارٹیز کے لیے, میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ. تو
وہ پھر معاف نہیں کیے جاتے. تو الاستحقار حقیر جاننا, الاصرار کنسسٹنٹلی کرنا, الجہار پبلسائز کرنا, اور آخری 2 الجرع جرت, اللہ کے خلاف جرت ہونا, کہ کسی کو کال کرنے سے پہلے جو حرام تھی سوچ رہے نا کہ رب دیکھ رہا ہے, کسی کو میسج بھیجنے سے پہلے سوچ رہے نا کہ رب دیکھ رہا ہے, یعنی جرت, یہ چیز نہیں. اور آخری چیز ہے الیاس, نا امیدی. نا امید بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر جو ہو گیا پاسٹ میں وہ ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں ان لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ ہے. اللہ نے تو ان کو بھی دعوت دی جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے تو ان کو بھی دعوت دی جنہوں نے کہا کہ ہم غنی اور رب فقیر ہے. اللہ نے ان کو بھی دعوت دی, توبہ کی, جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا. افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون, وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ سے اور معافی نہیں مانگیں گے. واللہ غفور رحیم, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس کو اللہ کی رحمت سے بھی نا امیدی ہے نا, اس نے پھر کتاب اللہ کی قرآن کا انکار کیا. تو رحمت کی امید ہونی چاہیے, لیکن پلاننگ اور پلاٹنگ نہیں ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. بالکل صحیح ہے, بڑے شاندار طریقے سے آپ نے بتایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہہ دوں میں ہمارا مولوی ہمیں فرقہ واریت میں لے گیا, ٹریڈیشنل مولوی کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اتنا سخت ہے اپنے عقیدے میں کہ اس نے کسی دوسرے کو کافر کہنے میں بھی 1 منٹ نہیں لگانا. آپ بھی اسی سوسائٹی میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. کیا کسی فرقے پہ ہونا چاہیے؟ کیا کوئی فرقہ ٹھیک ہے, یا ہمیں مسلمان ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہوا سماک المسلمین, ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تمام انبیاء مسلمان تھے, تمام صحابہ مسلمان تھے, ٹھیک ہے. تو ہم ہیں مسلمان. اور خاص طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان امت فرقوں میں بڑھ گئی ہو نا, اس ٹائم پہ تو خاص طور پہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ جب امت فرقوں بڑھ گئی, اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب کافر غاصب اور ناصب ہو, جب غزہ والے اگر دیکھ لیں کہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں, کیا کہیں گے کہ یار ہمارے ساتھ وہ ہمارے یہودی مار رہے ہیں ہمیں اور تم آپس میں لڑ رہے ہو. یعنی یہ آج کے دور کی بات ہے, آج کے دور کی یہ ہم اس سے گزر رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ بڑی ڈائلیما ہے. اچھا میں آپ کی بات سے نا مولوی نے نہیں کیا فرقوں میں بانٹا, اوکے, یہ ہم نے کیا. صحیح بتاؤں آپ کو میں, بالکل ہم نے کیوں کیا ہے, ہم نے کیسے کیا بتاتا ہوں آپ کو میں. ہم نے گھر کے نا 4 بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں. تم انجینئر بن جاؤ, تم ڈاکٹر بن جاؤ, تم ناسا میں چلے, تم جو کمزور ہے نا انہوں مدرسے پہ آ دیو. جو ہم نے سب سے کھوٹا سکہ تھا نا اپنے گھر کا, وہ دے دیا مدرسے میں, اور پھر اس کا بھی آنرشپ نہیں کیا. اور مدرسے میں بھی اس کا ٹویٹ کیا کیا گیا, بجٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس تھوڑی ہے وہاں اے سیز اور سب کچھ, وہ سارا ہے معاملہ. ہم نے مدرسے کو بھی جو ہے نا ایک ستیلی ماں کی طرح ٹریٹ کیا, ٹھیک ہے, اور نہ وہ کیا. اور پھر جب وہاں پہ ویک پروڈکشن ہوئی, ہم نہیں بھیجی نا, ہم نہیں بھیجی, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ڈیوائڈ کر دیا. اصل میں دین کسی کی باپ کی جاگیر تو نہیں ہے. سوال یہ کہ میں اور آپ نے کیوں نہیں پڑھا, میں نے اور آپ نے کیوں نہیں سیکھا, میں نے اور آپ نے خود امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا اور پھیلایا. ہم نے کیوں, ہمیں نکاح کرنا ہو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, ہمارے باپ کیوں نہیں خود نکاح سے پڑھ سکتے ہیں. ہمیں جنازہ پڑھنا ہو, آج اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے والدین کی حفاظت کرے, والد صاحب یا والدہ صاحب کا وفات ہو جائے, ہمارے پاس اتنا نالج ہے کہ ہم جنازہ پڑھ سکیں, ہم جنازہ نہیں پڑھ سکتے. ہمارے پاس اتنا نالج ہے کہ ہم ان کو اپنے ماں اور اپنے باپ کو غسل دے سکیں. ایک بیٹا جو جنازہ پڑھے گا اس کی دعا میں اور ایک عام بڑا زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ جو ساری فرقے والی باتیں نا, وہ آتی میرے گریبان میں اور آپ کے گریبان میں, کہ ہم نے کیوں نہیں دین کو اون کیا. ہم نے دنیا کمائی, ہم دنیا گھومے, ہمیں ہر چیز آئی, ہم نے ایرتھل دیکھا, ہم نے سیزنز دیکھے, ہم نے PUBG فورٹ نائٹ کھیلی, نہیں پڑھا تو دین نہیں پڑھا. دین کے ساتھ ہم نے پرایوں والا سلوک کیا ہے, اس لیے دین پرایا ہو گیا ہے. تو یہ مولویوں کو میں سمجھتا ہوں بلیم نہیں کرنا چاہیے. وہ جتنا ان کو دیا گیا کیلیبر, وہ اس مطابق بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو اون ہی نہیں کیا. ہم نے کہا ہم دنیا کمائیں گے, تم جو ہے نا نکاح اور دین کو بڑا محدود کر دیا. جیسے یہودیوں نے دین کو محدود کیا تھا, اور عیسائیوں نے بھی اپنے برتھ, میرج اور ڈیتھ کے اوپر. ہم نے بھی کیا کیا کہ ٹھیک ہے جی, بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دے دو, شادی ہو تو نکاح پڑھا دو, قرآن کے نیچے سے گزار دو, اور موت ہو تو جنازہ پڑھا دو. حالانکہ دین تو 24/7 دین ہے ہمارا. ہم رمضان ہی مسلمان ہیں, ہم چاند رات ہی مسلمان ہیں, ہم آفس ہی مسلمان ہیں, ہم مسجد ہی مسلمان ہیں. تو ہم ہر ٹائم مسلمز ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی فیزز ہیں ہمارے, تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہ برڈن آتا ہے. اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ اتنی ینگ ایج میں داڑھی ماشاءاللہ اور پھر دین کی طرف آنا, تو فیملی کی طرف سے کچھ آیا کہ کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں, اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ فیملی, میں آپ کو صحیح بتاؤں, ہاں شروع میں تو ایک ریٹیلیشن ہوتا ہے ہلکا سا, لیکن فیملی ہیز بین ویری سپورٹیو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرے والد صاحب جتنے سپورٹیو رہے ہیں الحمدللہ. میں جو آج جس مقام پہ کھڑا ہوں اللہ کے بعد میرے والد اور میری والدہ کا یہاں پہ کردار ہے. میں نے شاید یہ لیکچر میں تو یہ تو کہا ہے کہ والدہ نے کہا کہ داڑھی کو تھوڑا سا ٹرم کر لو. شروع میں ایک ماں ہوتی ہے بیٹے کو کہہ دیتی ہے, لیکن آنیسٹلی جس طرح سے انہوں نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کیا, مورلی سپورٹ کیا, اور انہوں نے کہا ہم تمہاری جو ہے نا نمازیں اور تہجد دیکھ دے کہ ہمیں رونا آتا تھا کہ تم کہاں سے کہاں آ گئے اور سارا. تو الحمدللہ شاید وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی نیکی ہوتی ہے جو اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر باپ اور ماں نیک ہے نا تو اولاد نیک بنتی ہے. یہ رول نہیں ہے یہ, لیکن جنرلی. لیکن اگر باپ اور ماں خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں نا, تو پھر اولاد کے کپڑے اترتے ہیں, یاد رکھیں. عبداللہ ابن عباس اور کچھ اور سلف کا بھی آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لأجلی کا یا بنیا, تیرے لیے کر رہا ہوں, تیرے لیے کر رہا ہوں. اور سورہ کہف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دو انبیاء موسیٰ اور خضر, یہ علماء کہتے ہیں خضر ولی تھے, یعنی اختلاف ہے, تو ایک نبی اور ایک ولی یتیم بچے کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کہتے ہیں کیوں؟ کان ابوہما صالحا, باپ نیک تھا. اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی اولاد کی خدمت لیتے ہیں. لیکن اگر حرام آئے گھر میں, تو دیکھیں آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا نا جنت کا, حرام تھا, کیا ہوا سب سے پہلے کیا ہوا؟ کپڑے اترے. علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب حرام کا لقمہ آتا ہے نا تو گھر والوں کے بھی کپڑے اترتے ہیں اور اولاد بھی زنا اور بدکاری میں پڑتی ہے. پھر تو حلال انکم کا, ماں باپ کی اچھی نیت کا میں سمجھتا ہوں بہت اثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس چیز میں اللہ کے بعد, اللہ کے توفیق کے بعد والدین کا بہت بڑا کردار ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ تو پوچھنا خیر میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ کبھی شیطان حملہ کرتا ہوگا آپ پہ, انسان ہے ذرا سب پہ کرتا ہوگا, کبھی واپس پلٹنے کو دل کیا, یا کبھی اس طرح سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یار ایک تو اللہ کا خوف ہے نا جو آپ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کا خوف, اس کے علاوہ کوئی ٹپ ایسی کہ آپ پہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہو, آپ دین کی طرف آ رہے ہوں, تو آپ کو ڈٹرمنٹ رکھے کہ نہیں یار میں نے یہاں سے اب جہاں آ گیا ہوں واپس نہیں جانا میں نے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ہوتا ہے ایسا؟ بالکل ہوتا ہے. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ آپ واپس پلٹ جاؤ, ہر بندے کا اپنا فتنہ ہے. شیطان ہمیں یہ نہیں کہے گا ابھی آ کے, میں بتاؤں آپ کو کہ واپس پلٹ جا, جاہلیت میں چل جائے. شیطان کہے گا کہ تو یار تو بڑا کمال کام کرے, کیا علم ہے تیرے پاس, ہائے 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 ہائے, کیا شہرت ہے تیرے پاس, لوگ تیری واہ واہ کر رہے ہیں. شیطان ہمیں یہاں سے پکڑے گا آگے. ہر بندے کو ڈفرینٹ اینگل سے پکڑتا ہے کہ علم کا تکبر, عمل کا تکبر, شہرت کا تکبر, خواتین کا فتنہ کہ فلاں فلاں تم سے بڑی محبت کرتی ہے تو وہ پلیز دوسری شادی کے نام پہ بات چاہ تو کرو نا. دیکھو مسئلہ کیا ہے بات کرنے میں, ٹھیک ہے. مال کا فتنہ کہ باتوں کو تھوڑا سا حق بیان نہ کرو, مال مل جائے گا, فلاں راضی ہو جائے گا, فلاں چیز نہیں. یہ ہمیں ابھی شاید یہ نہیں کہتا کہ واپس پلٹ جاؤ, اس راستے پہ آ جاؤ, کیونکہ الحمدللہ ہم نے دین کی لذت چکھ چکے ہیں الحمدللہ, تو وہ چیز نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ہمیں اس طرف سے پکڑتا ہے, ہر بندے کو ڈفرینٹ اینگل سے پکڑتا ہے. کچھ لوگوں کا فتنہ مال نہیں ہوتا, کچھ کا فتنہ خواتین ہوتا ہے. سلف صالح میں سے آتا ہے, عبداللہ بن مبارک کا بھی کال ہے اور بہت سارے اور کا بھی کال ہے, کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اربوں خربوں کے ڈھیر پہ یعنی دینار پہ, سونے کے خزانہ پہ اگر مجھے امین مقرر کر دو, میں اپنے بارے میں شک نہیں کرتا, میں ایک درہم بھی چوری نہیں کروں گا, نہ دینار. لیکن اگر تم بدصورت, لونڈی, آنکھوں سے اندھی کے اوپر مجھے بڑی عمر کی مقرر کر دو گے نا, میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. بیکاز دے نیو دیم سیلوز. شیطان ہر بندے کو ڈفرینٹ اینگل سے گمراہ کرتا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا, میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو جاننا چاہیے کہ میرا ویک پوائنٹ کیا ہے. پہلی بات اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے. دوسری بات, دو کام کرنے چاہیے. نمبر 1, دین پہ چلنا از لائک این اپ ہل کلائمب. گاڑی چڑھی ہے چڑھائی پہ, اونچی چڑھائی ہے, پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی رک جائے گی, شاید نیچے آنا بھی شروع ہو جائے بیکاز کلائنٹ کا. تو ہم بھی جو اس 21st سینچری میں دین پہ چل رہے ہیں نا, وہ اوپر چڑھ رہے ہیں اس گاڑی کی طرح. اور ہمیں جب تک فیول نہ ملتا رہا روزانہ کی بیسس پہ, تب تک ہم نہیں چڑھ پائیں گے. اور فیول پتہ کیا ہے؟ نالج ہے.
اور ہائی اوکٹین پتہ ہے کیا ہے فیول کا جو ہائیسٹ وہ قرآن ہے ترجمے کے ساتھ. اگر جو شخص دین پہ چڑھنا چاہتا ہے نا اور وہ قرآن کو دن میں آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں دے رہا, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ تو ابھی میں نے ہر کام کر لیا, دین پہ استقامت نہیں آ رہی, اور تو آپ نے قرآن ٹائم دیا نہیں دیا, یو آر اے لائر. قرآن کو ٹائم نہیں دیا جو بیسک اینکر ہے, تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ جو مرضی انٹلیکچوئل جمناسٹکس کرو, پھر کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. قرآن کو آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈیڈیکیٹڈ. مجھے نہیں معلوم آپ کون سا ٹائم دیں, لیکن کوئی نہ کوئی دیں, چاہے فجر کے بعد یا سونے سے پہلے یا آفس کے بعد یا بریک میں یا لنچ کے بعد, مجھے نہیں معلوم. آدھا گھنٹہ ترجمے کے ساتھ, نمبر 1. اور جو فیول کی نالج کی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ دیندار لوگوں کو سنیں, لیکچر سنیں, بہت سارے علماء ہیں ان کو سنیں. پاکستان میں تو ڈاکٹر حماد لکھوی جیسے اور قاری صہیب احمد بن محمدی جیسے اور شیخ تقی عثمانی بھی ہیں اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ, یا رچ ہیں رچ. آپ کے لاہور میں تو یہاں پہ حافظ مسعود عالم ساتھ ہیں اور بڑے بڑے کمال کے لوگ, جیمز موجود ہیں بٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو ان کو سونے اور ان کے محفل میں جا کے بیٹھے ہیں. تو ایک تو نالج میں نے کہا. دوسرا جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر موبائل فون لینا ہو تو میں موبائل کے مارکیٹ میں جاؤں گا, جائیں گے بالکل. میں نے گاڑی کام کرنا میں گاڑی کے مارکیٹ میں جاؤں گا. میں نے نٹس لینے میں نٹس کی مارکیٹ میں جاؤں گا. اگر مجھے اللہ چاہیے, اللہ والوں کی محفل میں, تو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا, یعنی صحبت. صحبت جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی میکس اور بریکس اے پرسن. ابا جی میں کہتے تھے اچھی کمپنی ہوں گے, یار ابا جی کیا پتا, ہم تو لیڈر ہیں دوستوں یاروں کے اور ہم تو ڈرائیو کرتے ہیں, لیکن نہیں, کبھی کبھی دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور غلطی کر رہا ہوتا ہے. بے شک لیڈر ہے, بے شک سب جیسا بھی ہے, تو وہ دوست جو کہتا ہے یار جانی نشہ خیر ہے یار, چکلے یاشی کر جانی, تجھے میں بچی لا دوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, واللہ وہ شیطان سے ہی بدتر ہے, وہ سام سے ہی بدتر ہے. کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے قبر پہنچا دیتا ہے, بٹ یہ شخص جہنم پہنچائے گا. شیطان تو وسوسے دیتا ہے, یہ شخص تو پک بھی کرے گا, پیسے بھی دے گا, واپس ڈراپ بھی کرے گا, اور 1000 بہانے بتائے گا ماں باپ کو کیا بولنا ہے, بیوی کو کیا بولنا ہے. تو یہ لوگ نا, قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین. یہ جو بیسٹ فرینڈز ہیں نا, جو جن کی گناہوں پہ دوستی تھی, یہ قیامت کے دن جانی دشمن ہوں گے ایکسیپٹ متقیوں کے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اچھی کمپنی ہونا, پھر اس کے اور افیکٹس بھی ہیں. اللہ سے نا کچھ دعائیں مناجات کرنا, اللہ سے باتیں کرنا. اور آج کل گاڑی ہیں, میں سمجھتا ہوں بہترین ٹائم ہے گاڑی میں آفس جاتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دینا. یا اللہ تیرے یہ احسانات ہیں, تو نے مجھے اچھی کڈنی دی ہے, اچھے پینکریاز, اچھا لیور دی ہے, سانس لے سکتا ہوں میں, آنکھیں اللہ میری ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک شیخ تھا, ایک شخص ہے, ان کا نا سانس کا مسئلہ ہو گیا کووڈ میں. وہ ہاسپٹل گئے 6 گھنٹے کے لیے, تو پتہ نہیں اراؤنڈ 6 لیٹر آف آکسیجن انہوں نے نکلی. 600 دینار اور درہم انہوں نے چارج کیے, ریال چارج کیے. 600 آئی تھنک 6000 ریال چارج کیا ان کو. اوکے. وہ رونے شروع ہو گئے, کہتے بچپن سے میں سانس لوں, رب نے تو مجھے آج تک کچھ چارج نہیں کیا, کچھ ٹائم کے لیے میں نے تمہارا وینٹیلیٹر یوز کیا تو مجھے 6000 ریال چارج کر رہے ہو. ہم نے نا اللہ کے انعامات کو پہچانا نہیں آج تک. تو جس رب نے اتنے احسانات کیے, اللہ سے باتیں کریں, یار اب تو نے میرے پہ ایسا کیا, اور یا اللہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں اطاعت میں بڑھ جاؤں, تیری حمد و ثنا بیان کروں, نیک بن جاؤں. یا اللہ بٹ میں نے اپوزٹ کیا اس کے, میں نے الٹ کیا اس کے, میں نے تیری اور نافرمانی کی, مجھے معاف کر دے, میں ایسا زندگی گزارنا نہیں چاہتا, مجھے توفیق دے, جو ہمت دے. یا اللہ ایفرٹ میں کروں گا, توفیق آپ نے مجھے دینی ہے. تو یہ گپیں لگائے, باتیں کرے, اس کا اپنا ایک لذت ہے. اور یقین جانے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ سے میں دور ہوں, پچھلے سالوں سے دور ہوا ہوں, کیا کروں, عمرے پہ جاؤں, کیا کروں. یقین جانے آدھے گھنٹے ہی گئے میں, صرف اکیلے بیٹھ جائیں, اللہ کے سامنے باتیں کریں, ہاتھ اٹھائیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, رسول اللہ پہ درود بھیجیں, اور پھر اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہ کھول کے رکھ دیں, اور روئیں اور آنسوں بہائیں, اور کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. اس میں جو لذت اور اللہ سے تعلق مینٹین ہوگا نا, وہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں نا میں 3 طرح کے لوگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے, تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی, ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں, یہ وہ شخص ہے جو دین کی طرف آ گیا اور وہ مسلسل دین پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کر کے اوپر جا رہا ہے. اس کا آپ نے فیول بھی بتا دیا, آپ نے وہ بھی بتا دیا. ایک وہ ہے جو مکمل گناہوں کے اندر ہے, وہ نام کو مسلمان ہے اور اس کو بالکل پرواہ نہیں کسی بھی چیز کی, بس وہ مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو. ایک ہے درمیان والا, بیماری آئی تو نمازیں شروع کر دیں, بے روزگاری آئی
تو نمازیں شروع کر دیں, ہلکا سا کوئی پریشانی آئی تو اللہ کی طرف چلا گیا, اس کے بعد پھر واپس آ گیا. جس کو بڑی موٹیویشن چاہیے سننے کے لیے بھی, یہ شیطان ہے نا جو حملہ کر رہا ہے. یعنی آپ نے کہا آدھا گھنٹہ قرآن, وہ نہیں پڑھ پا رہا, اس کو شیطان حملہ آور ہو رہا ہے, اس کو وہ پڑھنے سے شروع میں شاید کچھ ہو رہا ہے اندر سے, ہوتا ہے نا, ایسے لوگ ہوتے ہیں نا. ان دو کے لیے, اور کیا کوئی چیز کلک کرتی ہے آپ کو زندگی میں کسی جگہ پہ, یہ محنت آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ نے ابھی ایک واقعہ بتایا تو آپ نے کہا کہ وہ دیکھ رہا تھا, گناہ کر رہا تھا, لیپ ٹاپ پہ بلی آئی اور اس سے وہ کلک کر گیا نا. اس کو اس کلک کا ویٹ کرنا ہے یا ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے اس کے اوپر آنا ہے. اس ایک گناہ گار کے لیے بھی جو جس کو ہے ہی نہیں ہے بالکل بھی, اور ایک وہ شخص جو بالکل درمیان میں لٹکا ہوا ہے. وہ کبھی تو ایک دم رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے, بچا لے. اللہ بچاتا ہے تو پھر آپ واپس آ کے وہ جو ہے ہو جاتا ہے. پہلے یہ بھی بتائیں, ایسے لوگ موجود ہیں نا؟ بالکل بالکل بالکل. اس پہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, وہ شخص عقل مند اور وائز نہیں اور بیوقوف ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. اس سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جو دوسری غلطی سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص کا ایکسیڈنٹ رین روڈ پہ جا رہا تھا, وہ تیز گزرا, سیٹ بیلٹ بھی نہیں تھی, آگے دیکھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, سر بھی کھلا ہوا ہے. تو ایک شخص کہتا ہے یار جب تک میں بھی گاڑی ماروں گا نا پھر میں سیٹ بیلٹ پہننا شروع کروں گا, کیونکہ جب تک میرا سر نہ کھلا تو وہ اتنا عقل مند نہیں ہے جو کہ یار ہاں یہ تو ہوا ہے, آج بس سیٹ بیلٹ پہنوں گا. ٹھیک ہے, ایسا انسان نہیں بننا چاہیے کہ کوئی کینسر کا انتظار کرے انسان, یا اپنی والدہ یا اپنے والد یا اپنی اولاد کی ڈیتھ کا انتظار کرے اللہ کی طرف واپس پلٹنے کے لیے. کیونکہ لوگ ایسے ہیں جو دے نیڈ اے سائزمک کلیمٹی ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ ایک آفت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جب تک ان پہ نہ ہے وہ پلٹتے ہی نہیں ہے. پھر اللہ ان کو آفت دیتا بھی ہے وہ, تاکہ بندہ پلٹ جائے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں بننا چاہیے کہ ہم آفت کا انتظار کریں یا آپ مشکل پریشانی کا انتظار کریں. تو 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو جن کے اچھا ٹائم ہے تو وہ عبادت کر رہے ہیں, اور جب برا ٹائم ہے تو دن سے پلٹ گئے. اوکے ٹھیک ہے. دوسرے جو ہے نا, یہ جو آپ نے بتایا, یہ ایک کثرت سے لوگ ہیں جو دوسری کیٹیگری ہے. اچھا ٹائم ہے تو اللہ ہے ہی نہیں زبان پہ, کنورسیشنز میں, بزنس میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈیتھ آئی, کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا, بالکل زیرو پہ آ گئے, پھر اللہ 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 اللہ. ٹھیک ہے, اور پھر جب اللہ ان کو دے دیتا ہے یہ واپس پلٹ جاتے ہیں. یہ قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب ہم ان کو پکڑتے ہیں نا, کھڑا ہو کے روتے بھی, یار آپ بیٹھے کھڑے دعائیں کر رہے تھے, جب ہم ان سے واپس دیتے ہیں ان کی مشکل, پھر کہتا ہے قرآن کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا ان کو, انہوں نے ہمیں بھول جاتے ہیں. تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو نہ اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور برے وقت میں بھی کہتے ہیں ساری مصیبتوں نے ہمارے گھر ہی دیکھنا تھا, یہ تو ورسٹ ہے. چوتھے وہ لوگ ہیں جو اسمارٹ لوگ ہیں, شارپ لوگ ہیں, جن کا آخرت کا جو ویژن ہے نا وہ بلرڈ نہیں ہے, اسے مٹی نہیں, اس پہ دھوڑ نہیں پڑی ہوئی. وہ آخرت کے بارے میں نا جانتے ہیں کہ اصل زندگی وہی ہے, مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے, اور مجھے اپنی بیٹی کو گنوانے کے بعد نہیں کام کرنا, مجھے اپنی سارا پیسہ گنوانے کے بعد وہ کام نہیں کرنا, مجھے لوگوں کے ایکسپیرینس دیکھ کے مجھے پہلے سدھر جانا ہے اور مجھے پہلے ہی پلٹ جانا ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان میں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر نعمت کو ٹیسٹ سمجھتے ہیں. شہرت ہے, مال ہے, کہتے ہیں اللہ نے مجھے ٹیسٹ دیا ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں نیک کام کرتا ہوں یا گناہوں میں پڑ جاتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کہتا ہے کہ حاذا من فضل ربی, جب تخت آیا تھا نا, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ مجھے وہ دیکھے میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. میری بادشاہت دیکھی ہے تو نے, اور کہا جو شکر کرے گا اپنے لیے شکر کرے گا. تو یہ لوگ نا ہر نعمت کو, چاہے فون ہے, چاہے پیسہ ہے, چاہے نئی جاب ہے, چاہے بونسز ہیں, ان کو ٹیسٹ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یعنی اللہ کے قریب جاتا ہوں یا اللہ سے دور جاتا ہوں اس نعمت کو یوز کر کے. دوسری کوالٹی ان میں یہ ہے, یہ ہر ٹائم گریٹیٹیوڈ کی حالت میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تیز لوگ ہیں, اسمارٹ لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ شکر کرنے سے نا ایک تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں, ہمیشگی اختیار کرتی ہیں, اور دوسرا شکر کرنے سے مزید نعمتیں آتی ہیں. تو یہ زبان سے بھی شکر ادا کرتے ہیں, دل سے بھی شکر ادا کرتے ہیں, اور اپنے عمل سے بھی. شکر کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کو اللہ کی فرمان برداری میں استعمال کرنا اور گناہوں میں نہ استعمال کرنا, چاہے وہ آنکھ ہے, زبان ہے, کچھ بھی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ شکر کی فارم میں ہوتے ہیں, یہ کلیور لوگ ہیں, اسمارٹ لوگ ہیں یہ. تیسری ان میں کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ لوگ نا اپنے اچھے دنوں میں نیکیاں کرتے رہتے ہیں تاکہ اگر برے دن آئیں تو رب پھر دعائیں قبول کرے اور رب ان سے نکال دے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قرآن میں 2 لوگ ڈوبے پانی میں, ایک فرعون ڈوبا اور ایک یونس علیہ السلام ڈوبے. دونوں نے اللہ سے دعا کی. فرعون کو اللہ نے جواب دیا الآن, اب وقد عصیت من قبل, پہلے تو گناہ گاروں میں سے تھا, وکنت من المفسدین, اور گناہ کرتا تھا. رد کر دوسری دعا. یونس نے دعا کی, اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم, ہم نے دعا قبول کر لی اور غم سے نکال دیا اس کو. سبحان اللہ. وکذالک ننجی المؤمنین, ہم مومنوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں, مشکل سے اللہ نکال دیتے ہیں. اکبر. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ جو بیفور کا جو لفظ ہے نا, ان کی جو پاسٹ کی لائف تھی, یونس کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے تھے, اللہ نے مشکل ٹائم میں ان کو اس سے نکال دیا. اور فرعون مشکل ٹائم میں کہتا تھا اللہ سے دعا کر موسیٰ اللہ نکال دے, جب ان پہ مینڈک کا عذاب آیا اور خون کا عذاب آیا. تو جب نکل تھا کہتا ہاں جی اب تو ہم چودھری ہیں, نماز تو پڑھیں جو غریب ہیں, ہمیں تو اللہ نے نوازا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, تو یہ فرعون کی عادت ہے, یہ فرعون کی عادت ہے بیسیکلی. یہ فرعون کی خصلت ہے کہ اچھے ٹائم پہ اللہ کو نہ یاد کرنا اور برے ٹائم پہ کہنا اچھا ہم توبہ کر لیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ٹال دے, اور جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹالے پھر دوبارہ پلٹ جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا میرے اور آپ کے ذہنوں میں اور دماغوں میں کہ میں نے کل چلے جانا ہے, اور اللہ کے میں نے کیا کہا تھا, اکثر ذکر حازم اللذات, کثرت سے یاد کرو اس کو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے. الموت, موت جو ہے, تو ہمیں نا موت کو یاد رکھنا چاہیے بہت زیادہ. جو انسان موت کو یاد رکھ کے چلتا ہے نا وہ کم بھٹکتا ہے. اور اس کی کیا کریں, قبرستان جائیں, دیکھیں لوگ روزانہ دفن ہو رہے ہیں, ہاسپٹلس جائیں, دیکھیں لوگ روزانہ بیمار ہو رہے ہیں, کینسر ہو رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی ورنہ جنت میں فری تھوڑی ملتی ہے. تو ہاں بھائی بہت اچھا لگا مجھے ماشاءاللہ, اتنے آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ساری باتیں بتائیں. میری تشنگی بہرحال باقی ہے اور یہ رہے گی. میں آخر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس, کچھ ایسی ٹپس آپ نے بہت سی دی ہیں, کچھ ایسا کوئی نسخہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ آسانیاں لگیں ساری کی ساری اور ہم دین کے اوپر جو ہے وہ آئیں. دیکھیے کنکلوڈنگ ٹپس میری یہ ہیں کہ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ, جو کہ بڑے اسپریچول کارڈیولوجسٹ ہیں اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, دل کے معاملات کو بڑا جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بہتری کے لیے اور انسان کی تباہی کے لیے ایک ایک کام بہت کافی ہیں. اگر انسان چاہتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سفر کرے اور بہتر ہو تو اس کو تنہائیوں کی نیکیاں کرنی چاہیے اور تنہائیوں کے گناہ سے بچنا چاہیے. جو چیز اللہ کے پلیجر کو لیتی ہے نا وہ تنہائیوں کی نیکیاں ہیں, اور جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے وہ تنہائی گناہ ہے. میں آج کیوں بات کر رہا ہوں, شاید یہ 100 سال پہلے میں نصیحت نہ کرتا, کیونکہ سیل فون نے ہماری تنہائیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں. کریکٹر کہتے ہیں فلاں شخص بڑا کردار والا انسان ہے, کردار بولتے کس چیز کو ہے؟ تنہائیوں کی خوبصورتی کا نام تو کردار ہے. واہ, the beauty of solitude is known as character. جس کی تنہائی ہی خوبصورت نہیں ہے. تو ایسے اعمال لازمی کریں لائف میں جو کسی کو نہ پتہ ہو, صرف آپ کو پتہ ہو. واہ. اور ایسے اعمال سے لازمی بچیں جو کسی کو نہ پتہ ہو, صرف آپ کے اور آپ کے رب سے پتہ ہو, جو گناہ ہیں. تنہائیوں کی نیکیاں کریں اور تنہائیوں کے گناہ سے بچیں. اس کے علاوہ بیسک صدقہ روزانہ دیں. ہم شاید نا صدقہ کو بہت بلیٹل سمجھتے ہیں. صدقہ نا اللہ کے رحمت کو دعوت دیتا ہے, اللہ کی طرف سے نا بخشش اور مغفرت اور کی توفیق کو دعوت دیتا ہے. صدقہ روزانہ دیں, کسی کو جج نہ کریں, کسی کو اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کو کسی بہتر نہ سمجھیں. اور تیسری چیز ہے کہ صحابہ نا کرٹیسزم لیتے تھے اور پریز کو ریفلیکٹ کرتے تھے. ہم لوگ پریز لیتے ہیں اور کرٹیسزم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. صحابہ کی تعریف کرتا نا تو صحابہ کہتے تھے کہ نہیں یہ میرے بارے میں اب میں جیسے ہوں ہی نہیں, آپ فلاں کے بارے میں بات کریں, آپ فلاں کے. اور کرٹیسزم کہتے ہاں مجھے بتاؤ, مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ ہمیں کوئی کرٹیسائز کرے, نہیں یہ کیا بات کرتے بھائی, میں ایسے بالکل بھی نہیں ہوں, میں ہمارا میں بہت ہے. اور جب پریز کیا جائے تو ہاں یہ آپ میری بات کر رہے ہیں, میری تعریف کر رہے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا. ان 2-3 نصیحتوں پہ عمل کر لیں انشاءاللہ بہت کافی ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے, تمام سننے والوں کے لیے دعا اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم کرے, خصوصاً
فلسطین اور غزہ کے لوگوں پہ رحم کرے, انڈیا کے مسلم پہ رحم کرے. بڑی خوشی آپ سے مل کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو.